بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنجر زمین پہ پھول کی چادر پھیلائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حاضرین جمع، اللہ رب العالمین سورہ فصلت آیت نمبر 30 اور 30 پر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان الذین آمنوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ رب کا معنی ہمیں جان لینا ضروری ہے کہ رب کس کو کہا جاتا ہے، کہ ہمیں بس اتنا معلوم ہے رب اللہ ہے، اللہ رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو چلانے والا، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو بگاڑنے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ ختم کرنے والا۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی چل رہا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ چلانے والا اللہ ہے، یعنی ہم نے اللہ کو رب مانا ہے، اللہ کو چلانے والا مانا ہے، اللہ کو زندگی دینے والا، موت دینے والا، مال دینے والا، مال چھیننے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا۔ کائنات میں جو کچھ بھی تصرف ہوتا ہے ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تصرف صرف اللہ کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو رب مانا ہے، یہ اللہ کو رب ماننے کا معنی ہے۔ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت سے، ثابت قدم سے اس پر موجود ہو گئے، اس پر لوگ واقع ہو گئے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای اعترفوا ورضوا بربوبیت اللہ تعالی۔ امام سعدی کہتے ہیں یعنی ایک بندہ ایسا نہیں کہ میں ایک مرتبہ اعلان کر دوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا رہوں کہ بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، میرے گھر میں جو مصیبت آئی ہے کسی بلی کی وجہ سے آئی ہے، میرے گھر پر جو کوا بیٹھ گیا تھا اس کی وجہ سے نحوست آئی ہے۔ اگر رب کو، اللہ کو رب ماننے کے بعد یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، وہ بندہ اللہ کو رب مانا نہیں ہے اب تک۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ اللہ تمہارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اللہ کی ربوبیت کے اعتبار سے، کہ کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے آج کے بعد، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس کے بعد کائنات میں جو بھی ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ میں یہ تصور رکھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اور نہ کسی نے کیا ہے۔ ثم استقاموا، پہلی بات کیا جس پر ہم تمام لوگ واقع ہو چکے ہیں، جس پر ہم تمام لوگ اس اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو رب مانا۔ دوسری بات کیا؟ واستقاموا، اس کے بعد بھی زندگی میں جو بھی آپ حرکت دیکھیں گے، جو بھی آپ عمل دیکھیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ یہ صرف اور صرف اللہ نے کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات یہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ ایسے آپ کی ساری زندگی اگر گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے انسان پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے لوگوں تم نے اللہ کو رب مان لیا، تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج کے بعد تمہیں نہ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کا حزن اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
نہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کون کہتے ہیں؟ آسمان سے فرشتے آ کر آپ کو گواہی دیتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے اللہ کو مان لیا، اللہ نے تمہیں مان لیا، آج کے بعد تمہیں کسی بھی اعتبار سے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے کہتے ہیں آج کے بعد تمہیں اپنی جنت کی خوشی بنانا ہے۔ اے وہ لوگ جو اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر مستقیم ہو گئے، اس پر ثابت قدم ہو گئے، اے لوگوں آج کے بعد تمہیں ڈرنا نہیں ہے، آج کے بعد تمہیں افسوس نہیں کرنا ہے، آج کے بعد تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ اپنی ساری زندگی اپنی جنت کی خوشی منانا ہے۔ ہم تمہیں مبارکبادی دینے آئے ہیں، ہم تمہارا استقبال کرنے آئے ہیں۔ آسمان سے فرشتے آ کر ایسے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آگے رب العالمین فرماتا ہے، فرشتے ہم سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے لوگوں آج کے بعد چاہے تم دنیا میں رہو، چاہے مر کر آخرت میں پہنچ جاؤ، ہم ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارا دوست بن کر کھڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہماری زندگیوں میں ایسے اثرات نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف زبان سے اللہ کو رب مانا ہے، ہماری زندگی میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار اب تک نہیں آیا ہے۔ اور اگر آ جائے تو اللہ کہتا ہے فرشتے آئیں گے، جنت کی خوشخبری دیں گے، تمہاری دنیا تمہاری آخرت جب تک ختم نہیں ہو جاتی تب تک تمہارے ساتھ فرشتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ تمہاری ساری زندگی میں اور تمہارے آخرت کا سارا مرحلہ ختم ہونے تک فرشتے تمہارے ساتھ تمہارے دوست بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم، کہ اے لوگوں یہ جو تمہارے لیے زندگی دی گئی ہے، جو آخرت کے بعد تمہاری زندگی شروع ہوتی ہے، اس زندگی میں جو شخص مہمان نوازی کرتا ہے، جو ذات مہمان نوازی کرتی ہے، وہ خود تمہارا رب ہے۔ اگر تم دنیا میں اللہ کو رب مانو، اللہ رب العالمین جو بھی دنیا میں ہوتا ہے اس کے کرنے والے صرف اللہ کو تسلیم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مہمان نوازی اللہ خود فرماتا ہے جنت میں۔ تو ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے خوشخبری سناتا ہے جو اللہ کو رب ماننے کے بعد ہر تصرف کو اللہ رب العالمین کا کام سمجھتے ہیں، ہر عمل کو دنیا کا اللہ رب العالمین ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خوشی کا، ایسے لوگوں کی خوش نصیبی کا، ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے، اس بشارت کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ جس لمحے سے اللہ کو رب مانتے ہیں وہاں سے لے کر جنت تک، اور جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ آپ کے استقبال کے لیے ہے، اللہ رب العالمین آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ اگر یہ فضیلت حاصل ہونی ہے تو صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا ہے، کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اس کا مصرف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو تسلیم کرنا ہے۔ اور حاضرین جمعہ، اگر اتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد پوری زندگی قائم رہنا ہے، تو یہ قائم رہنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جیسے ایک غیر مسلم کو اسلام سمجھ کر، رب کو پہچان کر اسلام میں آنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی ایک مسلمان کو اسلام میں آنے کے بعد مسلمان باقی رہنا مشکل ہے۔ آپ مسلمان ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں تک ہم نے عمل کر لیا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور مرنے تک اسی بات پر قائم رہے۔ یہ مرحلہ دوسرا ہے جس پر ہمیں اللہ رب العالمین کے سارے امتحانات کو پار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور امتحان لیتا ہے ان مراحل میں۔ کس طرح؟ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 20290/4، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یبتلی عبدہ بما اعطاہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جو بھی چیز دیتا ہے اس چیز کے ذریعے آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ کسی کو اللہ نے اولاد دی، اور اس شخص کے مقابلے میں جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ نے اس کو اولاد دی، اب اللہ رب العالمین اس کو اولاد دینے کے بعد آزما سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد کو معذور کر سکتا ہے بچپن ہی سے، یا اولاد جیسے ہی پیدا ہو پیدائش کے ساتھ ہی وفات ہو سکتی ہے، یا اولاد بڑی بھی ہو جائے والدین کی نافرمان بن سکتی ہے، یا اگر اولاد ہر اعتبار سے صحیح نکل جائے ہو سکتا ہے کہ اس کی وفات اللہ کی نافرمانی پر ہو جائے۔
یہ ایک مثال ہے اولاد کی۔ مال کا بھی اسی طرح ہے، کسی کو اللہ مال دے کر جلدی چھین لے، کسی کو اللہ بہت دیری سے مال دے، کسی کو اللہ تھوڑا سا مال دے اس میں برکت دے دے، کسی کو اللہ زیادہ مال دے لیکن بیماریوں میں بھی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں جو بھی اللہ کی جانب سے دیا جاتا ہے اس کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جاتا ہے، تمہیں آزمایا جاتا ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو پرکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اور آپ کے ایک ساتھی ایک ہی کاروبار میں ہیں، یا ایک ہی قسم کا بزنس کرتے ہیں، ایک ہی جاب کرتے ہیں۔ اب اللہ آپ کے ساتھی کو زیادہ دے رہا ہے، آپ کو کم دے رہا ہے۔ آپ کی ساری نظر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بزنس مین پر ہے یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے مزدور پر ہے۔ اب آپ جب تک اس پر نظر رکھیں گے اور آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس میں خوش نہیں رہیں گے، واللہ آپ کے مال میں نہ برکت آئے گی نہ اور وہ مال زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ کہتے ہیں ہاں اگر تم اپنے مال پر خوش ہو جاؤ، ہاں اگر تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے اس پر رضامندی کا اقرار کرو کہ تمہاری سارے دوستوں کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے، آپ اللہ سے راضی ہو گئے، آپ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ اس فیصلے پر راضی ہونے کی وجہ سے جو چیز اللہ نے دی ہے اس میں ایسی برکت دیتا ہے کہ آپ سے زیادہ کمانے والے، اپنے گھر میں 10 سے 12 بیٹے رکھنے والے لوگوں میں بھی اتنی برکت نہیں ہوگی، اتنی رحمت نہیں ہوگی جو رحمت آپ ایک کے گھر میں ہوگی۔ معمولی سی سیلری میں، معمولی سے آپ کے کمانے والے مال میں، آپ کی اولاد میں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اگر آپ اس سے راضی نہیں ہیں تو آپ کے پاس جتنا مال ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اللہ نے کم مال دیا ہے، کم اولاد دی ہے، کم منصب دیا ہے، کم فضیلتوں سے نوازا ہے اور آپ اس پر خوش نہیں ہیں، واللہ آپ کے پاس مال بھی کم ہے، برکت بھی کم ہے، آپ کے پاس اولاد بھی کم ہے، برکت بھی کم ہے، آپ کے پاس کمانے کے ذرائع بھی کم ہیں اور آپ کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کا مال بھی کم ہو چکا ہے، برکتیں بھی کم ہو چکی ہیں۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس میں اگر آپ راضی ہیں تو واللہ اللہ رب العالمین اسی میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کو کسی قسم کا شکوہ آپ کے دل میں موجود نہیں ہوگا۔ اور حاضرین جمعہ کہ اب ایسا بھی نہیں کہ اگر آپ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کا ایمان اچھا ہے، عمل اچھا ہے، آپ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ہر اعتبار سے اچھے ہیں اور آپ کی زندگیوں میں تکلیفیں بھی زیادہ ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر انسان یہ توقع رکھے کہ میری نمازیں پڑھنے سے، میرے روزے رکھ لینے سے میری آزمائشیں، میرے امتحانات کم ہو جائیں گے، غلط سوچتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی حدیث نمبر 2390 پر 8، اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل والامثل، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کو آزماتا ہے وہ انبیاء ہیں، انبیاء کی طرح اللہ کسی کو نہیں آزماتا۔ اور پھر جن کا ایمان انبیاء کے قریب ہو، جتنا انبیاء کے برابر ہو، جتنا انبیاء سے قریب ہو رہا ہو، اس کے برابر آپ کو آزمائشیں دی جاتی، تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ مطلب آپ نمازی بھی ہیں، آپ روزے دار بھی ہیں، اب اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، اور پھر بھی آپ کے پاس مال کم ہیں، آپ قرضدار ہو گئے ہیں، آپ پریشانیوں میں ہیں۔ ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَبْتَلِ الرَّجْلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، ہر انسان کو اس کے ایمان کے اعتبار سے امتحان لیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر اس کا دین مضبوط ہے اس کا امتحان مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حسب دینہ، اگر اس کا دین کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اس کا امتحان بھی کمزور ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہمیں عطا فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ بات کیا ہے کہ آپ کا جیسا ایمان ہے ویسا آپ کا امتحان ہوگا، اور اگر آپ کے ایمان کے حساب سے آپ کو امتحان ہے تو آپ کے نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ کمزور ایمان والے کو چھوٹا امتحان لیا گیا وہ بھی جنتی، مضبوط ایمان والے کو سخت امتحان لیا گیا وہ بھی جنتی، نہیں۔ ایسا ہوتا ہے
کہ جب آپ کا ایمان مضبوط ہے آپ کا امتحان مضبوط ہے. اگر آپ کا امتحان مضبوط ہے آپ کے جنت کے درجے مضبوط ہیں, آپ کے جنت کے اعلیٰ درجے ہیں, آپ جنت الفردوس کے قریب ہیں یا جنت الفردوس میں ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے. یہ کوئی کمزور ایمان والا, کمزور امتحان والا یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا. تو لہذا پہلے ایمان مضبوط کرو, دین مضبوط کرو, پھر اللہ امتحان مضبوط لے گا, اس کو کامیاب کرو, پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر قسم کی خوشخبری ہمارے لیے, ہر قسم کا انعام ہمارے لیے ہے. اور حاضرین جمع, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, ہم مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نمازی ہیں کہ وہ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے, وہ لوگ تو روزہ بھی نہیں رکھتے, وہ لوگ تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے, ان لوگوں کی زندگی بڑا آسانی سے جا رہی ہے, ان لوگوں کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ہم سود کی طرف نہیں جاتے, ہم چوری نہیں کرتے, ہم سچ بول کر کاروبار کرتے ہیں, پھر بھی برکت نہیں ہے, پھر بھی گھر میں ہمارے گھروں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. اگر یہ خیال آپ کے ذہن میں آ جائے, اسی لمحہ آپ کا امتحان ختم ہو چکا ہے, آپ باہر نکل چکے ہیں. اسی کو باقی رکھنا ہے, اسی کو روک کر رکھنا ہے. یہی چیز ہے جو ہمیں سنبھالنی چاہیے. اور اس کو سنبھالنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے, مصیبت آئے, آپ اپنی زندگی کی اچھائیوں کو یاد کرو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 18, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی نعمتوں کو گننے بیٹھ جائے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, ختم نہیں ہوگی نعمتیں. اللہ اکبر. آپ مشکل میں اللہ کی نعمتیں یاد کرنے جاؤ, ایک کے بعد ایک نعمت آپ کو یاد آئے گی. آپ پریشانی میں اللہ کے انعامات کو سوچنے لگ جاؤ, ایک انعام کے بعد ایک انعام تمہیں نظر آئے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کو چن چن کر اللہ نے جو عطا فرمائی ہے. اور حاضرین جمع, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 140 پر 4, فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے, میں اپنی جانب سے تجھے جو کچھ دوں اس کو قبول کر اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر. بڑی غور کرنے والی بات, بڑی پیاری بات ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں دی ہیں, الگ الگ چیزوں سے نوازا ہے. کوئی چیز کسی کو زیادہ ہے, کسی کو کم ہے. کوئی انسان بے وقوف ہے, کسی انسان عقل کے اعتبار سے اس کی عقل میں فطور ہے, لیکن اس کے پاس مال ہے, جائیداد ہے, بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہے. کوئی ایسا انسان ہے جو بہت چالاک ہے لیکن اس کے پاس مال کم ہے. سوچنے کی بات کیا ہے, اللہ نے اسے عقل نہیں دی, مال دیا. تجھے اللہ نے مال نہیں دی, عقل دی. تو سوچا اس طرح جاتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے نوازا ہے. اسے مال سے نوازا ہے, تجھے دین سے نوازا ہے. اللہ نے اسے کبھی عمل کی توفیق نہیں دی, حالانکہ مال بہت دیا ہے. اور اللہ نے تجھے مال کے اعتبار سے آزمایا ہے, لیکن تو عمل کے اعتبار سے بڑا آگے ہے. انسان سوچنے بیٹھ جائے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تیرے پاس ہے قبول کر, جو میں نے تجھے دیا ہے اس کو اپنے پاس رکھ, اور اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کر. اور یہی سکون ہے, یہی خیر ہے کہ ماہرین نفسیات جن کو سائیکالوجسٹ کہا جاتا ہے, ان لوگوں نے بار بار ایک بات کا ورد کیا ہے, بار بار ایک بات انہوں نے دہرائی ہے. وہ کیا ہے کہ عام طور پر انسان کی زندگی میں جو اینزائٹی آ جاتی ہے, جو ڈپریشن آ جاتا ہے, جو انسان بے خودی کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے پاس جو چیز موجود ہے اس کو وہ ناکافی سمجھتا ہے. اتنی چیزوں سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا, مجھے اور آگے جانا چاہیے, مجھے اور کمانا چاہیے, مجھے دوسری چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے. انسان کی یہ سوچ, انسان کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو جائے, یہ سوچ رکتی نہیں ہے. آپ ذرا کسی ایک انسان کو ایسا دنیا سے لے کر آئیے جس نے مقصد بنایا ہو میں اپنی زندگی میں اتنا کماؤں گا, اس کے بعد جا کر رک جاؤں گا. دنیا کے سب سے بڑے مالدار کو آپ لائیے, اس سے پوچھئے کہ کیا تجھے اور کمانے کی شوق نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ میں اور کماؤں گا. کیوں؟ وہ تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے, وہ ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہے, وہ دنیا میں بڑے بڑے مالداروں میں اس کے خاندان کا نام آتا ہے. اس سے آپ جا کر پوچھو کیا تجھے اور کمانے کی خواہش ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں ہے. انسان دنیا میں کوئی بھی ایسا مالدار انسان نہیں ہے, نہ ہوگا, جو اتنا مال کمانے کے بعد خوش ہو جائے گا کہ اب مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. ایسا انسان کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوگا, ایسا انسان کائنات میں کبھی نہیں آئے گا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا تجھے دیا گیا ہے اس میں خوش ہو جا، اس میں راضی ہو جا، اس پر شکر کر، تو دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے۔ میں نے نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6440 پر 6، لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس۔ اے لوگوں، دنیا میں مالدار وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ اے لوگوں، دنیا میں مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ دنیا میں مالدار وہ شخص ہے جو چیزوں کے ختم ہو جانے پر افسوس نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے کوئی چیز چھن گئی، کاروبار لاس میں چلا گیا، اولاد چھن گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کسی بھی اعتبار سے اس کی زندگی میں کوئی فاقہ آ گیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں افسوس نہیں کروں گا، میرے لیے بہت بڑی چیز اللہ نے رکھی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں یہ مالدار ہے۔ اور واللہ اس شخص سے زیادہ سکون کائنات کے کسی مالدار کو نہیں، جو اپنی دنیاوی چیز کے گم جانے پر، اپنے کاروبار میں لاس ہو جانے پر، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے فوت ہو جانے پر، تب بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ ان سب کو ختم ہونا ہی تھا، یہ چیزیں دنیا میں رہنے والی تھی ہی نہیں، مجھے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز ہے جو مجھے ضرور ملے گی۔ یہ خیال کسی کے دل میں آ جائے، اللہ کے رسول کی زبان نے کہا یہ شخص دنیا کا سب سے مالدار شخص ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں بتاتی ہے، ترمذی حدیث نمبر 2440 پر 7، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ رسول اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول نے فرمایا ارضی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس میں تو خوش ہو جا، تو دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے آپ کو، آپ اپنا ہاتھ پکڑیے اور کہیے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر خوش ہوں، واللہ آپ سے مالدار دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ آپ کے پاس جو ہے آپ اس میں خوش ہو جاؤ، آپ سے خوش انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی انسان کما رہا ہے اس کو اور کمانے کی خواہش اس کے اندر ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو مطمئن ہو چکا ہے جتنا میرے پاس ہے مجھے کافی ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھ جائیں، آپ سے زیادہ مالدار انسان دنیا میں کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ، تیرے پاس جو چیز ہے اس سے راضی ہو جا، تجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کہا اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ جو چیز ہمیں ملنے والی ہے، آپ اس چیز کو حاصل کرنے سے پہلے مر نہیں سکتے، اور جو چیز آپ کو نہیں ملنے والی ہے، آپ کوشش کو کر کے مر جائیں گے، وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ جو چیز آپ کو مل رہی ہے وہ چیز آپ کچھ بھی کرو اس کو پانے سے پہلے آپ نہیں مریں گے، اور جو چیز آپ کو نہیں ملنا ہے اس کو حاصل کرتے کرتے آپ مر جائیں گے، وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، جو بھی چیز تمہیں دنیا میں ملنے والی ہے، جو بھی چیز تم سے ختم ہونے والی ہے، آسمان اور زمین کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو لکھ دیا تھا۔ اور کب لکھا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2650 پر 3، ان اللہ تعالی کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ نے نہ آسمان بنایا تھا نہ زمین بنائی تھی، یونیورس کی کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی تھی، ابھی انسان بنا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب لکھ دیا تھا کہ ایک ایک انسان کی زندگی میں اسے کیا نہیں ملنا ہے، کیا ملنا ہے، کون سی چیز کتنی دیر تک اس کے پاس رہنی ہے، کتنی دیر کے بعد ختم ہو جانی ہے، کون سی چیز اس کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملنا ہے، کون سی چیز اسے بغیر کوشش کے مل جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے نہیں، آسمان اور زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی۔ اب انسان لاکھ کوشش کر لے، جو چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔
جو چیز اس کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے وہ 1000 اپنے ہاتھ پیر مارنے وہ چیز اس کے گھر کو نہیں آئے گی، کیونکہ ساری چیزیں پہلے ہی لکھ دی گئی ہیں۔ لہذا آپ کی زندگی میں جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی عمل ہو رہا ہے، سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق پہلے سے سب لکھا گیا ہے۔ آپ کے کچھ بھی کرنے سے آپ نہ اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ بھی کرنے سے جب تک اللہ نے ان کی عمر لکھی ہے اس سے پہلے آپ انہیں موت دے سکتے ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اسی لیے جو انسان دنیا میں مطمئن ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں مل سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا ہے میں کتنا بھی کوشش کر لوں مجھے وہ نہیں مل سکتا، اگر یہ سوچ ہمارے ذہن میں آ جائے، ہمارے خیال میں، ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کی قسم یہی انسان کامیاب انسان ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 30 پر 4 وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ قرآن میں ایک لقب دیتا ہے، مخبتین لوگوں کو بشارت دے دو، مخبتین لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ مخبتین کون ہے؟ ائمہ نے فرمایا ای المطمئنین والراضین من قضاء اللہ، ایسے لوگ جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ غور سے سنیں گے تو آخر میں یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخبتین کے لیے بشارت ہے۔ مخبتین کون ہے؟ جو لوگ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک چیز کا فرق میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک صبر ہے، ایک مطمئن ہونا، خوش ہونا ہے۔ بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ اگر مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس کے اولاد مر جاتی ہے، انسان اتنا غم میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو صبر کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو روکنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو اپنے اولاد کی موت دیکھ کر یا اپنے اولاد کی یا اپنے مال کا نقصان دیکھ کر اس کے باوجود وہ خوش رہتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جو انسان صبر کرتا ہے اس میں، جو انسان خوش رہتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ امام باقر علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک قصہ آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، بڑا صلاحیت مند بیٹا، اور اتنا زبردست عالم وہ شخص بن جاتا ہے کہ 27 سال کی عمر میں بڑے بڑے علماء، جو بوڑھے بزرگ علماء ہیں، ان کے بیٹے کے پاس آ کر پڑھا کرتے تھے۔ 27 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹے کو وفات دے دی۔ امام باقر کا نام روشن کرنے والوں میں سے وہ اولاد تھی، لہٰذا ان کو بڑی محبت تھی اولاد سے، اور اولاد کی موت ہو گئی جوانی میں، عین جوانی میں۔ تو امام باقر علیہ الرحمہ کے بارے میں قصہ آتا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، چلے جا کر اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، بار بار کہتے ہیں۔ ان کے شاگرد فرماتے ہیں 2 گھنٹے تک حضرت یہی کرتے رہے۔ کیا بول رہے ہیں اندر جا کر؟ اے اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ وہ خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بیٹے کی وفات پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ بھی کر لے اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتے تھے، اپنے بیٹے کو وفات سے نہیں روک سکتے تھے۔ انہوں نے نہ افسوس کا اظہار کیا، کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ اس سے زیادہ کچھ بھی کر لے میرا بیٹا ایک دن بھی زندہ رہنے والا نہیں تھا، یہ اس کی زندگی ہے، یہ میرا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں کیا ہے، لہذا مجھے اس فیصلے پر اگر میں راضی ہو جاؤں، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کہ اطمینان بخش، اپنی زندگی میں اطمینان لانے والوں کو خوشخبری دے دو، میں ان لوگوں میں سے آ جاؤں گا۔ تو لہذا وہ اپنے بیٹے کی وفات پر اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں خوش ہوں تیرے فیصلے سے، اے اللہ تیرے فیصلے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اے اللہ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو دین کا کام کرتا، اے اللہ میں ہرگز یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ مجھے صرف ایک ہی اولاد تھی، تو نے مجھ سے وہ ایک اولاد بھی چھین لی، میں صرف تجھ سے یہی کہوں گا کہ اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دو جو اپنی زندگی میں اطمینان کو لاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں لاتے، لیست من صفات المؤمن، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے فیصلوں سے مطمئن نہیں ہوتا، یہ ایمان والے کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ کس طرح نہیں ہو سکتی؟ سورۃ الحج آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اللہ فرماتا ہے ایک صفت، اگر بندے کو خیر ملے، مال ملے، جاب ملے، اولاد ملے، دنیا کا کسی بھی قسم کی اچھی چیز ملے، مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور جب اسے مصیبت آتی ہے، جب اسے تکلیف آتی ہے، جب اسے آفت آتی ہے، تب وہ مطمئن نہیں ہوتا، الٹا شکایت کرنے لگتا ہے۔ ہم تو دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھے،
ہم نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کے بارے میں، ایسے روزداروں کے بارے میں فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، ان لوگوں کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ اکبر۔ صرف اللہ اولاد دے تبھی خوش نہیں ہونا ہے، اگر اللہ اس اولاد کو چھین لے تب بھی راضی رہنا ہے، تب بھی اطمینان بخش اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو اطمینان بخش بنانا ہے۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے، اور یہ ان لوگوں کی بھی صفت ہے جو جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الفجر آیت نمبر 20-7 میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا کہاں ہے وہ نفس جو اطمینان والا ہے، جو مطمئن ہونے والا ہے، جو اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو بلاؤ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم خوشی بناؤ، خوش ہو کر اپنے رب کی طرف چلے جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور ساتھ میں میری جنت میں چلے جاؤ۔ اطمینان جس کے دل میں آ جائے اللہ کے ہر فیصلے کو لے کر، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نام لے کر بلایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا، ان کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا۔ جو لوگ مطمئن ہیں اللہ کے ہر فیصلے سے، اور جو لوگ صرف اللہ کی جانب سے خوشی ملے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے غم ملے تو مایوس ہو جاتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4700، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کی زندگی میں وہ بھی لمحہ آیا جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہیں، اور ان کی اولاد ان کے پاس آتی ہیں، صحابی ہیں، ان سے آ کر کہتے ہیں کہ اے ابا آپ مرض الموت میں ہیں، کب مریں گے پتہ نہیں، آپ کوئی اچھی نصیحت ہمیں دنیا سے کر کے جائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا بنی لم تجد طعم الایمان حتی تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ اے میرے بیٹے، تو دنیا میں کتنا بھی عمل کر لے، تو دنیا میں کتنا بھی زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لے، اگر تو تیری زندگی میں آنے والی خرابی اور اچھائی سے راضی نہیں ہے تو ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا، تو ایمان کو پہچان نہیں سکتا۔ تو صرف نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج و عمرہ کر کر ایمان کا مزہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، حج کر کے آنے کے بعد بھی لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ایمان کا مزہ نہیں لگا ہے، اس نے ایمان کا مزہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، جب تک تو تیری زندگی میں ہونے والی خرابی اور اچھائی دونوں سے خوش نہیں ہو جاتا تو ایمان کا مزہ نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا یا ابتا کیف اعلم لی۔ اب ایک مرتبہ اور سمجھائیے، اچھی طرح سمجھائیے کہ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک، فرمایا کہ تجھے جو چیز نہیں ملی ہے وہ تجھے ہرگز نہیں ملنے والی تھی، تو چاہے اس کے پیچھے لاکھ کوشش کر لیتا۔ تجھے جو چیز نہیں ملی ہے وہ چیز تجھے ہرگز ملنے والی نہیں تھی، چاہے تو اس کے پیچھے اپنی ساری زندگی ہی کیوں نہ خراب کر لیتا۔ وما اصابک لم یکن یخطئک، اور جو چیز تجھے ملی ہے کائنات کی کوئی ذات تجھے یہ چیز پہنچنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ جو چیز تجھے ملی ہے وہ تجھ تک مل کر ہی رہے گی، اور جو چیز تجھے نہیں ملنی ہے وہ تو لاکھ کوشش کر لے تجھے نہیں ملے گی۔ اور آگے انہوں نے کہا وَإِن مِتُّ وَلَسْتُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلْتُ النَّارِ، اگر میں بھی مر جاؤں اور میرا عقیدہ یہ نہ ہو میں بھی جہنم میں چلا جاؤں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ ہم سارے لوگ مل کر ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری کائنات میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کائنات میں کوئی ان سے مضبوط ایمان والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر میں اپنے مقدر کے خیر اور شر سے راضی نہیں ہوں میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ معلوم کیا ہوا؟ جو نفس مطمئن ہے نبیوں کے ساتھ جنت جائے گا، جو نفس مطمئن نہیں ہے وہ باعمل ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا، جیسے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔
اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہنا ہمارے جنت جانے کی ٹکٹ ہے، ہمارے جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صرف اللہ کے اچھی چیزوں سے خوش ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو آفتیں ہیں، اس پر آ کر ناشکرے بن جاتے ہیں۔ واللہ آپ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو اپنی زندگی پر رکھنا چاہیے، اگر یہ میرا عقیدہ نہ ہو اور اسی حالت میں مر جاؤں، میں جہنم چلا جاؤں گا۔ اور ایسا شخص ہرگز سیدھا جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جا کر ہی جنت میں جائے گا۔ تو لہذا ہماری زندگیوں میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ صرف ہمیں اللہ کی اچھائیوں سے خوش نہیں ہونا ہے، اگر ہماری زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے اس پر بھی ہمیں اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 150 پر 1، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ انسان ایمان کا مزہ حاصل کر لے گا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اور رب کا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ چلانے والا، جو کچھ چل رہا ہے ہر کام سے راضی ہو جائے، ایسا شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ وبالاسلام دینا، اسلام کے ہر حکم سے راضی ہے، وبمحمد نبیا، محمد کے کسی بھی بات سے اسے اختلاف نہیں ہے، ایسا شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا، اسے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی مزہ اچھا نہیں لگے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اس کو دعا بنا کر سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا پڑھو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ ہماری زندگیوں میں جو بھی ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کی خوشی سے ہوا ہے، میرے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ اگر اس بات پر آپ مطمئن ہیں اور دن میں 3 مرتبہ صبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور شام کو 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور ہر اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر کوئی شخص پڑھ لے، اس کا ایمان عقیدہ درست ہو، رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پہلے بلائے گا، اعلان کرے گا کہ اے بندے میں تجھ سے خوش ہوں، اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، وجبت علیہ الجنہ، ایسے شخص پر جنت واجب آ جاتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، فانا الزاعم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، ایسے شخص کا میں ضرور قیامت کے دن ہاتھ پکڑوں گا، جب تک اسے جنت میں داخل نہیں کر دوں گا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کہانیاں ہیں دنیا میں بڑی کہ فلاں پیر ہیں، فلاں ولی ہیں، فلاں خواجہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے مریدوں کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ واللہ سب جھوٹ ہے۔ رسول اللہ کی زبان جو کائنات کی سب سے سچی زبان ہے، کہا کہ اگر تمہارا عقیدہ اللہ کے ہر فیصلے سے اطمینان ہونے والا ہے اور تمہاری زندگی میں اس دعا کا ورد ہے، میں تمہارا ہاتھ قیامت کے دن اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہیں جنت کے اندر داخل نہیں کر دوں گا۔ اس بات کی گارنٹی کائنات کی ہر چیز آپ کو دے گی، اس کے بعد کی گارنٹی حدیث کی کتابیں آپ کو دیں گی، رسول اللہ کی زبان آپ کو دیتی ہے کہ آپ اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہو جاؤ، 3 مرتبہ اس دعا کا ورد کرو، اللہ کی قسم رسول اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حاضرین جمع، الغرض آپ کو بتانا مقصد یہی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2660 پر 4، اللہ کے رسول کہتے ہیں، احرص ما ينفعک، اے لوگوں جو چیز آپ کو پسند ہے، جو چیز آپ کو فائدہ پہنچائے، وہ چیز اللہ سے مانگو، وہ چیز اللہ سے طلب کرو، اللہ رب العالمین سے دعا مانگو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی چیز آپ سے چھوٹ جائے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی مر جائے، کوئی نقصان ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، تو ہرگز ایسا مت کہو کہ کاش اس وقت میں وہ غلطی نہیں کر لیتا تو وہ چیز نہیں چھوٹتی، کاش میں وہ نہیں کر لیتا تو آج ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ آج کے خطبے کا مقصد یہی ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی گزر چکا ہے اس کا افسوس آپ ہرگز اس طریقے سے مت کیجئے کہ اس دن ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو جو ہو چکا ہے، آپ کرتے یا نہ کرتے وہ ہو کر ہی رہتا۔
آپ وہ بات بولتے یا نہ بولتے وہ ہو کر ہی رہتا، آپ وہاں جاتے یا نہ جاتے وہ ہو کر ہی رہتا۔ اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اور جو چیز تمہیں پسند ہے اللہ سے مانگو، جو چیز چھوٹ جائے اس پر راضی ہو جاؤ۔ کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، جب بھی زندگی میں کوئی حادثہ ہو، کوئی معاملہ ہو، کہو قدر اللہ، اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا، وما شاء فعل، اور جو بھی ہوا ہے اللہ نے جیسا چاہے ویسا ہی ہوا ہے، اور چاہے میں اس کے پیچھے کتنی بھی محنت کر لیتا کچھ رزلٹ بدلنے والا نہیں تھا، جو ہوا ہے میرے مقدر میں تھا، اللہ کی مرضی سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ یہ اگر ہمارا ایمان نہیں بنے گا، واللہ آج بھی ہمیں ایمان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، واللہ آج بھی ہمارے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اپنے آپ کو توحید پرست کہہ لینے سے، اپنے آپ کو مزاروں سے، درگاہوں سے، ٹیمپلوں سے دور کر لینے سے ہم جنت چلے جائیں گے یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، صرف وہ عقیدہ نہیں ہے، اسلام میں آنے کے بعد بھی ایک عقیدہ ہے۔ جو عقیدہ آپ لے کر آئے ہیں اس کو باقی رکھنا، جو عقیدہ آپ لے کر آئے ہیں اس کو مضبوط کرنا، جس اللہ کو آپ نے رب مانا ہے اس کو ہمیشہ مانتے رہنا، اس کے تعلق سے ہر فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرنا، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہم اس کو درست نہیں کریں گے ہرگز ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جو بھی ہماری زندگی میں ملتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے، وہ چیز ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، وہ آپ کے خیر کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو اچھا تھا، نہیں، اللہ کو معلوم وہ نہیں ہوا اسی لیے اچھا ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو جاتا تو بہت خراب ہوتا، نہیں، اللہ کو معلوم ایسا ہوا ہے اسی لیے خراب ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کتاب الزہد میں، وہ حضرت عمر کا قول نقل کرتے ہیں، لا ابالی علی ای حال اصبح، حضرت عمر کہتے ہیں میں جب بھی صبح کرتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا میں کس حالت میں صبح کر رہا ہوں، میرے پاس مال ہے وہ کیسی صبح ہے، میرے پاس مال نہیں ہے وہ کیسی صبح ہے، میں ایسی کسی بھی حالت کی پرواہ نہیں کرتا، علی ما احب او علی ما اکرہ، میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے میری پسند کا ہو رہا ہے کہ یہ مجھے جو پسند نہیں ہے وہ ہو رہا ہے، میں یہ بھی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ ذالک لانی لا ادری الخیر فیما احب او فیما اکرہ، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے جو چیز پسند ہے اس میں خیر ہے کہ نہیں ہے، جو مجھے چیز پسند نہیں ہے اس میں خیر ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ میں جو چیز کو پسند کر رہا ہوں اس میں خیر ہے کہ نہیں، کسے معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس میں خیر ہے کہ نہیں، یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ کے حق میں اس سے بہتر فیصلہ دوسرا نہیں ہو سکتا، اور اس فیصلے کو آپ بدل نہیں سکتے، اور فیصلے کے متعلق سے آپ کسی قسم کا افسوس بھی نہیں کر سکتے۔ یہی زندگی جینے کا طریقہ ہے، یہی اللہ کو ماننے کا طریقہ ہے، یہی توحید پر قائم رہنے کا طریقہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کتنا بھی آ جائے آپ اللہ سے راضی رہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، اللہ نے جو مقدر آپ کا لکھا ہے اس سے راضی رہیں۔ یہی کمال ہے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو مولا چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔